کوئی بھی خطیب اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ہے جو یہ ندا نہ دیتا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام بہت سچے اور نبی تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ میرے پیارے ناظرین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت و صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، یعنی سچائی کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور یقیناً سچائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ ناظرین، غیر انبیاء میں سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ میرے پیارے ناظرین، صدیقیت کے بارے میں علماء نے بہت سے مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے زبان میں صدق، نیت و ارادے میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی تمام مشقتوں پر صبر کرتے تھے۔ ناظرین، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صالحین فرمایا گیا ہے اور نیک مسلمان کو بھی صالحین فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل ترین صالح ہوتے ہیں، اور جبکہ نیک مسلمان صلح کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے، ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح دوسرا قول ہی ہے جو کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ میرے پیارے ناظرین، آسمان پر جانے کے واقعے سے متعلق سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے واقعے میں علماء کو اختلاف ہے، اتنا تو ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف فرما ہے۔ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے، واللہ عالم۔ میرے پیارے ناظرین، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق
میرے پیارے ناظرین، بے شک اللہ عز و جل نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے۔ تو ناظرین، اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، انبیاء علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اور بعد اس کے پھر ان کو حیات یعنی حقیقی حصہ دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، خیر ان چاروں میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اسی مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور ان پر موت طاری ہوگی؟ تو اس کے جواب میں فرمایا ضرور، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو رفعت عطا کی گئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ میرے پیارے ناظرین، کوئی بھی خطیب اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ہے جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ میرے پیارے ناظرین، کتاب الہی کا درس دینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ تمام معزز رسولوں نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کا درس دیا، اور رسل کرام علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کرام علیہ السلام کو سابقہ کتابوں کی ترویج و درس کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی ان کتابوں کا درس دیتے رہے۔ اسی لیے حقانی و ربانی علماء دین وارثین و نائبین انبیاء ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ علماء بھی کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں، اور یوں ہی بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دین کو پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں، جیسے آگے ذکر کردہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو اللہ والا بننے کا حکم دیتے تھے اور کتاب اللہ کے درس کو باعث شرف قرار دیتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر عالم کا اپنی طرف سے درس قرآن دینا جائز نہیں، بلکہ وہ ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے ہی پڑھ کر سنائے، اور یوں ہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے معتبر علماء کرام سے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے اور اچھی طرح اصلاح لی ہو اور دیگر ضروری علوم کا اچھا خاصا مطالبہ کیا ہو۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔